آدمی کا جو گدھا تھا نا وہ بہت سست تھا, تو وہ چلتا ہی نہیں تھا. تو وہ کسی حکیم کے پاس گیا تو حکیم صاحب سے بولا گدھا کم وقت سفر پہ دور جانا ہے, مجھے چل کے ہی نہیں دے رہا. اس کے لیے ہمارے دروازے پہ چلے آئے. چلو بھائی دیکھو اب میں کیا کرتا ہوں. تو حکیم صاحب نے کہا اچھا ٹھیک ہے, لال مرچیں دے دی اس کو بتائے بغیر, اور بولا کہ یہ تھوڑی سی لگا دو. اس نے وہ گدھے کے دم اٹھائی, مرچیں لگا دی. اب گدھا اتنی سپیڈ سے بھاگا کہ گدھا آگے اور یہ پیچھے. اب یہ گدھے کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے اور گدھا بہت آگے نکل گیا. اب یہ پریشان کہ یار یہ تو مجھ سے بھی زیادہ تیز سپیڈ ہو گئی, پکڑے گا کون اس کو. آگے گیا, ایک اور حکیم صاحب بیٹھے ہوئے تھے, ان سے جا کے کہنے لگا کہ حکیم صاحب میں نے ایک پچھلے حکیم صاحب سے ایک چورن لیا تھا, انہوں نے لگایا, وہ مجھ سے بھی آگے نکل گیا, میں کیا کروں. حکیم صاحب نے کہا کہ بھائی تھوڑے سے اپنا بھی لگا لو. تو اس نے غلطی یہ کی کہ جتنی مقدار میں گدھے کے لگا تھا اتنی ہی مقدار میں اپنے لگا لیا. جب اپنے لگایا ہے تو ان کی بھی سپیڈ بڑھ گئی. اب گدھے کا تو آگے جا کے ختم ہو گیا نا, ان کا بھی باقی تھا. تو یہ بھاگتا ہوا جا رہا ہے, لوگوں سے کہہ رہے اس کو پکڑ کے رکھو, میں بھی واپس آ رہا ہوں. غلط حرکتوں میں پڑ جائے جبکہ بیوی نے دوسری شادی کا منع کر کے گئی ہو. بیوی زندگی میں دوسری شادی کا نہیں منع کر سکتی, تو مرنے کے بعد کہاں سے منع کر سکتی ہے. حقیقت ہے نا. وہ بعض عورتیں اپنے شوہر سے ایگریمنٹ لیتی ہیں کہ اگر میں مر گئی تو آپ شادی کریں گے, تو آپ اس کو ابھی نہ بتائیں کہ کروں گا ورنہ مر جائے گی وہ. آپ اس کو ٹوپی کرا دیں, بولیں تم یہ بول. دیکھو خواتین بہت ہوشیار ہوتی ہیں. یہی بات اگر شوہر کرے نا کہ بیگم اگر میں مر گیا تو تم شادی تو نہیں کرو گی, تو توبہ توبہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ ہیں, کیوں مرنے کی باتیں کیوں کر رہے ہیں آپ. اللہ آپ کو زندگی دے, اللہ میرے بچوں کے باپ کا سایہ ان پر تادیر قائم رکھے, ٹھیک ہے نا, ایسی بات. تو آپ بھی ایسا ہی کیا کریں. بیوی جب کہ اگر میں مر گئی تو آپ شادی کریں گے, تو توبہ توبہ تو استغفر اللہ استغفر اللہ. بیگم کیا باتیں کر رہی ہو تم, آئندہ یہ موت کا لفظ زبان پہ نہیں لے کے, اور دل میں نیت کریں تو مر کے دیکھ. تو اسی طرح ابھی چاند رات پہ لڑکے بیوٹی پارلر جانا شروع ہو گئے ہیں, بیٹھے خواتین کی طرح لپائی پتائی ہو رہی ہے. تو مجھے اچھا نہیں لگتا یہ کہتے ہوئے بھائی نہیں جایا کرو. تو یہ تو لڑکیوں کے کام ہے, ان پہ ٹھیک ہے وہ جائیں بیوٹی پارلر. مرد کے لیے بیوٹی پارلر, چاہے دولہا بھی بنو نا, بیوٹی پارلر نہ جاؤ. میں کتنی دفعہ الحمدللہ دولہا بن چکا ہوں, ایک دفعہ بھی بیوٹی پارلر نہیں گیا, ایک دفعہ بھی بیوٹی پارلر نہیں. میں نہیں مانتا. چاند رات پہ نہا لو, بلکہ صبح نہاؤ. اگر آپ زیادہ میلے ہو گئے تو ڈیٹول سے نہا لو, کیا خیال ہے, تیزاب سے نہا لو, بالکل نیٹ کلین ہو جاؤ گے. ملا نصیر الدین کا نام سنا ہے نا, وہ بھی دماغ چلتا تھا ان کا, جذبات میں نہیں آتے تھے. وہ کہیں کسی بڑھیا سے نا ان کی جھڑپ ہو گئی, تو بڑھیا نے ان کو گالی دے دی, انہوں نے بھی جواب میں گالی دی. گالی دینا اچھا کام نہیں ہے. پھر بڑھیا نے, پھر انہوں نے, اب گالیوں کا مقابلہ شروع. انہوں نے بڑھیا سے کہا دیکھ تو گالی دے گی, پھر میں گالی دوں گا, پھر تو گالی دے گی, ٹائم ہم دونوں کا ویسٹ ہو رہا ہے. تیرے پاس کائنات کی جتنی گالیاں ہیں نا ایک دفعہ تو دے دے تاکہ کوئی گالی بچے نہیں, پھر میں دوں گا تو دیکھیں گے کس کی گالیاں زیادہ ہیں. بڑھیا نے اس فن میں کوئی پی ایچ ڈی کیا ہوا تھا. اس نے کہا ظاہر ہے مجھے جو گالیاں آتی ہیں تو ان کو کہاں سے آتی ہوں گی وہ. تو بڑھیا نے گالیاں دینا شروع کی. جیسے وہ میں نے پروگرام بتایا تھا نا, ماموں کیا کرتے ہیں, چلو چھوڑو. تو وہ جو ہے نا بڑھیا نے یہ کہا میں گالیاں تو نہیں دے سکتا نا یہاں بیٹھ کے, کہیں بھی بیٹھ کے نہیں دے سکتا. تو یوں ہے, تو یوں ہے, تو کمینہ ہے, تو ذلیل ہے, تو یہ ساری گالیاں. ملا صاحب کو کوئی غصہ نہیں آ رہا کیونکہ ان کے پاس پہلے سے جواب موجود تھا. غصے میں آ جاتے تو دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا. نے کہا دیتے رہو, دیتے 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 تھک گئی نا, ان کو غصہ ہی نہیں آ رہا. انہوں نے کہا اور کوئی گالی, پھر سوچتی رہی, ہاں ایک گالی یاد آئی, وہ بھی دے دی.
اب جب سوچ سوچ کے بھی گالیاں ختم ہو گئی نا, ان کو کوئی غصہ نہیں آ رہا. تو انہوں نے کہا, اس بڑھیا نے کہا میرے پاس گالیاں ختم, اب آپ شروع کریں. تو ملا صاحب نے کہا دیکھو جتنی گالیاں تو نے مجھے دی ہیں یہ بھی, اس سے پہلے ماضی میں جس کسی نے جس کو بھی جس قسم کی بھی گالی دی ہے وہ بھی, اور قیامت تک آنے والے انسانوں میں سے ہر ایک انسان جس کو بھی کسی بھی قسم کی کسی بھی زبان میں کوئی بھی گالی دے گا وہ بھی, وہ تمام گالیاں تمام تر قسموں کے ساتھ ایک تھیلے میں اور وہ تھیلا تجھے. I got broads in Atlanta, just to lean the family, credit cards and the scammers, in Atlanta, just to lean the غصہ آیا اور فوراً ایک بھاری بھرکم گالی نکالی نا, انہوں نے کہا تھیلے میں. ایک آدمی جو تھا نا وہ کیا کرتا, جب اس کی وائف تھی وہ جاب کرتی تھی کالج میں, ٹیچر تھی, پروفیسر تھی, وہ اپنی وائف کو لے کے صبح صبح کالج چھوڑنے جاتا, باہر سے آ کے دروازہ کھولتا اپنی گاڑی کا نا, اور اس کی وائف اترتی جاتی تو ساری کالج کی عورتیں اور جو جتنی ٹیچرز تھیں وہ دیکھتی کہ یار اتنا پروٹوکول اپنی بیوی کو دے رہا ہے کہ اٹھ کے آتا ہے باہر سے ایسے دروازہ کھولتا ہے, بیگم صاحبہ اتریے. بیگم صاحبہ خود دروازہ بھی نہیں کھولتی. تو اب دیکھا بڑا خاندانی آدمی ہے, تو اس کے لیے رشتے آنا کالج سے شروع, نمبر مانگ رہی ہیں خواتین, ذرا آپ ایکچولی آپ سے ایک بات کرنی ہے, تو ہم سے بھی شادی کر لیں آپ. ان کا خیال تھا بھائی یہ پہلی والا اتنا پروٹوکول نہیں دے رہا, آج کل بیویوں کو کون اتنا پروٹوکول دیتے, اس کا مطلب یہ یعنی عورتیں اس پہ راضی ہو گئی, اس کی چوتھی بیوی بننے کے لیے بھی ہم تیار ہیں. اتنا نیک کمبخت وہ گھننا تھا. اس نے بھی کسی کو نہیں بتایا جب تک 4 پوری نہیں کر لی, بعد میں بتایا کہ یہ گیٹ اندر سے کھلتا ہی نہیں ہے, بعض گاڑیوں کا لاک خراب ہو جاتا ہے نا. وہ بھی ایسا گھننا, اس نے یہ راز اس وقت فاش کیا جب 4 پوری ہو گئی. اس نے بتایا ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ یہ گیٹ اندر سے کیا ہے, لاک خراب ہے, باہر سے کھولنا, اب میں لاک ٹھیک کروا لوں گا, اب جس نے اترنا خود اترے. وہ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا, وہ اس کو بیوی اچھی نہیں لگتی تھی, تو ایک دن بیوی نے خوب میک اپ کیا, بہت ڈسٹیمپر کے ڈبے خالی کیے, اور بڑی خوبصورت ساڑی پہنی, بڑی خوبصورت چوڑیاں اور بالیاں, اور بہت لش پش بن کے آ گئی. میاں نے کہا بھائی کیا خوبصورت چوڑیاں ہیں بھائی, واہ 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 واہ. بیوی بڑی خوش کہ آج تو میاں کو میں کیا ہو گئی, پسند آ گئی. کہہ رہے واہ کیا خوبصورت بندے ہیں بیگم. وہ کہہ رہی جی بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو. کہہ رہے بیگم کاجل بھی بڑا لش پش. کہہ رہی جی بہت شکریہ, تھینک یو جی. آج تو ساڑی بھی بڑی خوبصورت ہے جی, تھینک یو جی. اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی. Let's have some roll out of bar. Let's have some roll out of my God. Let's go. ਦਿਲ ਪੋਦਾ ਸੇ ਵਤਨਾ ਤੇ